هل من ناصر ينصرنا؟ محرم آ گیا لوگو ہمیں آنسو بہانے دو، محرم آ گیا لوگو ہمیں آنسو بہانے دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يحصی نعماہ العادون ولا يؤدی حقه المجتہدون، الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق لقدرته ونشر الریاح برحمته، الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد صلوات الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في أرض روحي وأرواحنا الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيكم عذاب أليم. صلوات پروردگار عالم سورہ نوح کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے: انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی جانب بھیجا، ان انذر قومک من قبل ان یاتیکم عذاب علیم، کہ وہ جائیں اور اپنی قوم کو انذار کریں، ہوشیار کریں، باخبر کریں اس سے پہلے کہ کوئی دردناک عذاب انہیں آن گھیرے۔ یہی کام ہے حضرت نوح کا، جو ہم بطور ذاکرہ، عالمہ، مبلغہ یا کوئی بھی آپ نام تبلیغ کے اس پر دیں۔ حضرت نوح نے، آپ جانتے ہیں کتنا عرصہ تبلیغ دین کی؟ 950۔ اور اتنے عرصے میں کتنے لوگ انہوں نے دین کی طرف راغب کیے؟ 10، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 40۔ 950 سال کا حاصل 10 سے 40 لوگ، یعنی قوم نہیں بدلی، فرق نہیں آیا۔ اور حضرت نوح جو ہیں ان کو اللہ نے آخر میں ہم سب جانتے ہیں کہ آدم ثانی بنایا، کہ یہ دنیا آباد نہیں ہو سکتی ہدایت کے بغیر، علم کے بغیر۔ تو جو آپ کا فریضہ ہے، جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے، وہ یہی ہے جو حضرت نوح کی تھی، کہ ہم جو حق کی بات ہے اس کو پہنچانا ہے بہترین طریقے سے۔ حضرت نوح کے معانی ہی، نام کے معانی ہی بتاتے ہیں کہ ان کے لیے یا تبلیغ کا کام جو انہوں نے 950 سال انجام دیا، اس کے اندر تکلیف ہے، اس کے اندر مصیبت ہے، اس کے اندر آزمائش ہے، اس کے اندر مشقت ہے۔ آپ اگر سورہ نوح میں کچھ آیتیں تلاوت کروں گی، پڑھوں گی، لیکن آپ نے ضرور، ماشاءاللہ آپ لوگ سب اگر ذاکرہ بننا چاہتے ہیں، عالمہ بننا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارا فرض ہے کہ جہاں سے ہمیں کوئی کلو، کوئی اشارہ یا کوئی ہدایت، کوئی بات ملے تو ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں۔ آپ ضرور مطالعہ کریں سورہ نوح کا، جہاں پر حضرت نوح بتاتے ہیں کہ میں تو تبلیغ کرتا ہوں، لیکن مجھے جواب کیا آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یا ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یجدہم دعائی الا فرارا، کہ پروردگار میں اس قوم کو صبح شام بلاتا ہوں، اور میں جو ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اس کے جواب میں مجھے کچھ نہیں ملتا سوائے فرار کے۔ لوگ بھاگ جاتے ہیں، اور بھاگتے ہیں تو کس طرح؟ وَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، کہ یہ جب بھاگتے ہیں یا میں جب بات کرتا ہوں تو جواب میں جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں اور کپڑا اپنے منہ پر ڈال دیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت نوح کی تبلیغ کا جواب قوم نوح نے ایسے دیا، ہم
اگر آپ کبھی بھی ڈی موٹیویٹ ہوں، آپ کو لگے کیا چیلنج ہے اور مشکل ہے اور کس طرح سے کریں، تو سورہ نوح کی اگر ابتدا ہی کی کچھ آیت پڑھیں کہ اس نبی خدا نے جب تبلیغ کی تو انہیں کیا جواب ملا، آپ کو خود اس کے اندر بہت سارے اشارے، بہت سارے درس اور سب سے زیادہ بڑھ کر بہت سارا صبر اور موٹیویشن ملتی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز جو آج بطور خاص ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ ہے مصائب، جو مجلس کی روح ہے۔ ہم بیسیکلی عزاداری جو کرتے ہیں یا مجلس جو کرتے ہیں وہ بیان مصیبت ہے۔ مصیبت کا بیان کرنے سے پہلے، مصائب بیان کرنے سے پہلے دل میں نور و نرمی ہونی چاہیے، لطیف ہونا چاہیے۔ خدا بھی لطیف ہے، اللہ نے اپنی ذات کو بھی رحمان و رحیم بنایا ہے، لہٰذا ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اہل بیت کی قربت کو اپنائیں، ہم اپنے دل کو بھی رقیق نرم کریں، جیسا خدا ہے، جیسے ائمہ ہیں۔ اور اس کے لیے العلم نور، علم جو ہے وہ نور ہے، یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس دل میں چاہے اس علم کو ڈال دیتا ہے۔ اور جو طالب علم ہے اللہ اس کو، آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، طالب العلم طالب الرحمہ، جو علم کا طالب ہوتا ہے وہ رحمت کا طلبگار ہوتا ہے۔ طالب العلم رکن الاسلام، طالب علم جو ہے وہ اسلام کا رکن ہے۔ طالب العلم فی عنایت اللہ، جو طالب علم ہے وہ اللہ کی خاص پناہ میں ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا طالب العلم طالب النور، کنز الاعمال کی روایات ہیں، امیر المؤمنین کے فرمودات ہیں کہ جو علم کا طالب ہے وہ نور کا طالب ہے۔ لہٰذا مجلس میں پہلے دلوں کو نورانی کرتے ہیں، لطیف کرتے ہیں، نرم کرتے ہیں، اور پھر مصائب کی طرف جاتے ہیں، پھر مصیبت دل میں درک کرتی ہے نا، احساس آتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا بہت سارے اختلافات جو روایات سے، جو پڑھنے والوں سے اور جو کتب میں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہمارے لیے بہت لازم ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کتب جو معتبر ہیں، جدھر سے اسناد اٹھانی چاہیے ہیں، جن کو کوٹ کرنا چاہیے ہے، اور وہ کون سے علماء ہیں جو صحیح ریسرچ کر کے یا اچھی ریسرچ کر کے کتابیں لکھ رہے ہیں، اور کن علماء کو کوٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے آپ کہیں کہ اس وقت جو رائج ہے، موجود ہے، جو آپ کو کتاب خانوں سے مل بھی سکتی ہے، اگر آپ کسی پبلیکیشنز میں جائیں تو وہاں سے آپ کو خریدنے کو بھی ملے گی، مقتل ابی مقتل ابی مخنف ضرور مطالعہ کیجیے۔ یہ مقتل ہے، مقتل یعنی جس میں مصیبت کا بیان ہو۔ مقتل ابی مخنف جو ہے وہ بہت معتبر اور بہت مختصر ہے۔ مقتل ابن طاؤس بھی ایسی ہی ایک کتاب اردو میں موجود ہے ہر جگہ۔ ابن طاؤس بھی ضرور آپ کے مطالعے میں ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل جائیں، تھوڑی تفصیل میں جائیں، جس کے اندر صرف حوادث نہیں ہیں، سانحات نہیں ہیں، بلکہ علماء نے کچھ باتیں کوٹ بھی کی ہیں، جو چیزیں زبانی سنی گئی ہیں، اور جو بڑا مجموعہ ہے وہ نفس المہموم، جو بہت مشہور کتاب ہے، جس کو اردو میں آنسو، ایک پبلیکیشن میں کربلا میں آنسو کربلا ایسا کوئی نام ہے، اور نفس المہموم جو ہے وہ کسی اور نام کے ساتھ بھی ہے، آئی ایم ناٹ شیور دوسرا نام کیا ہے، ایک آنسو سم تھنگ کربلا ہے اور ایک اور، لیکن یہ نفس المہموم ہر کتاب جو ترجمہ ہوئی بھی ہو، کبھی پریشان نہ ہو، اردو نام اگر اس کتاب کا نہ آتا ہو، کھول کر آپ دیکھیں تو جس زبان سے ترجمہ کیا جائے پہلے ہی پاورقی پر وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس کتاب کا ترجمہ ہے۔ نفس المہموم بہت اچھی کتاب ہے، اسے آپ لوگ ضرور اپنے مطالعے میں یہ آپ کی کتابوں کی لسٹ میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور کتاب ہے جو میں کہوں گی ویسے بھی تاریخ جاننے کے اعتبار سے ہمارے پاس ہونی ضروری ہے، اور اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہو چکا ہے، آیت اللہ مرتضیٰ عسکری۔ یہ وہ عالم ہیں جنہوں نے کہا کہ تشیع میں، شیعوں میں تاریخ کے اوپر کام نہیں ہوا، تو آیت اللہ مرتضیٰ عسکری نے ہسٹری کے اوپر، تاریخ کے اوپر بہت اچھا گہرا کام کیا، اور انہوں نے اس تاریخ کو اس طرح سے جمع آوری کی کہ انہوں نے سب سے پہلے لکھی قصہ مدینہ،
پھر قصہ صلح خنین، پھر قصہ کوفہ، قصہ مدینہ رسول اللہ کی سیرت، ان کی تاریخ ہے، پھر قصہ مدینہ جو ہے، قصہ کوفہ جو ہے وہ امیر المؤمنین کی تاریخ، قصہ صلح خنین امام حسن مجتبیٰ کی تاریخ ہے، اور قصہ کربلا سید الشہداء کی ہے۔ تو انہوں نے یہ کتاب پوری یعنی ایک قصے کے نام سے ہے، جو اردو میں داستان کے نام سے ترجمہ ہوئی ہے، داستان کربلا، داستان کوفہ، داستان صلح خنین، اور اس طرح سے یہ موجود ہے۔ علامہ مرتضیٰ عسکری کی جہاں پر بھی آپ کو کوئی بھی تحقیق، کوئی آرٹیکل، کوئی سب ٹائٹل کے ساتھ کوئی آپ کو سپیچ ملے، ضرور سنیں اور ان سے خوب استفادہ کریں۔ آپ لوگ زیارات کے لیے اکثر ہم لوگ جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، عادت بنا لیں ہر حرم کے اندر ایک کتاب خانہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے لیے اچھی خبر یہ ہے، کسی بھی حرم میں، جتنے بھی حرم میں نے وزٹ کیے ہیں سوائے میں مدینہ کے اور کہیں کوئی جگہ نہیں جہاں میں نہ گئی ہوں، ہر حرم میں ہر جگہ اردو کتب موجود ہیں۔ آپ لوگ ضرور جائیں، جب حرم زیارت کرنے کے لیے جائیں تو ضرور دیکھیں حرم امام رضا میں جو کتاب خانہ ہے وہ یہ آپ کی زیارت کا حصہ ہے، یہ زیارت سے الگ نہیں ہے، زیارت سے جدا نہیں ہے۔ ضرور وہاں جائیں، ضرور وہاں دیکھیں، کیونکہ جو بہتر اچھی کتابیں ہوتی ہیں اور نئی ترجمہ ہوئی ہوتی ہیں، یا اچھے رائٹرز کے یا مؤلفین کے جو آرٹیکلز ہوتے ہیں ان کے مجموعات بھی کبھی چھپتے ہیں، یا ان کی جو سپیچز ہوتی ہیں اس کے بھی مجموعات ہوتے ہیں، مجموعہ تقاریر ہوتے ہیں، کبھی سلیکٹیو منتخب جسے کہتے ہیں، منتخب کتابیں بھی بنتی ہیں، ایک کلیکشن جس کو رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری زیارت کا حصہ ہے کہ جب بھی کسی امام کی زیارت کے لیے جائیں تو ان کے حرم میں موجود جو بھی لائبریری، کتاب خانہ یا شاپ یا جو بھی آپ نام دیں موجود ہو، وہاں ضرور جا کر ایک دفعہ اس کا مطالعہ کیجئے، کتابیں دیکھیے۔ اور میں یہ بات بہت ذمہ داری کے ساتھ کہوں گی کہ ہم میں سے ہر کوئی حرم میں جا کے پیسے ڈالنے کا، زری کے اندر پیسے ڈالنے کا شوقین ہوتا ہے، لیکن اگر آپ وہ پیسے زری میں نہ ڈالیں اور کتاب لے لیں تو امام شاید زیادہ راضی ہوں گے کہ اپنے لیے یہاں سے نور لے کر گئی ہیں اور اس نور کو مزید پھیلایا جائے گا۔ میں نہیں کہتی کہ وہاں پر پیسے ڈالیں تو وہ غلط ہے، برا ہے، وہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن ہم زیادہ محتاج ہیں، ہمیں زیادہ ضرورت ہے، ہم بہت کچھ ان سے ویسے بھی لے کر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ روشنی بھی ہمارے دل کی ضروری ہے جو ہم ان سے لے کر آئیں۔ پھر اس کے بعد تاریخ میں کچھ کتب جو ہمارے اردو رائٹرز ہیں، ایک نام جو میں بتانا بھول گئی، محمدی اشتہاردی کی کتاب ہے مصائب آل محمد، جو فارسی میں سوگنامہ کے نام سے ہے، سوگنامہ آل محمد کے نام سے بھی اردو میں ترجمہ ہوئی ہے، اور مصائب آل محمد کے نام سے بھی اردو میں ترجمہ ہوئی ہے، جو نسبتاً تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ اس کا ضرور مطالعہ کیجئے، وہ بھی آپ کے گھروں میں ہو، اس میں انہوں نے زیادہ بہت اچھے سے رکھا ہے۔ ایک کتاب ہے مجالس امام حسین کے نام سے، جس کے اندر تھوڑی سی مجلس بھی ہے، لیکن زیادہ فوکس جو ہے اس میں کیا گیا ہے مصائب کے اوپر۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں علامہ محمد حسین فاضل۔ علامہ محمد حسین فاضل کی یہ کتاب ہے، اور انہوں نے اس میں حوادث نقل نہیں کیے۔ اس کتاب کی اچھی بات یہ ہے، بہت سارے انہوں نے واقعات نقل نہیں کیے، وہی ہیں جو آپ کو سوگنامہ میں ملیں گے، وہی ہیں جو نفس المعموم میں ملیں گے، لیکن انہوں نے کیفیت کو بہت ذکر کیا ہے۔ اور وہ اس کتاب کا اگر آپ پیش نظر یا مقدمہ پڑھیں تو اس میں انہوں نے اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ میں مصائب کے حوادث جو سب تک پہنچتے ہیں وہی ہیں، معتبر ترین میں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان مصائب کے پیچھے جو جذبات اور جو مصیبت تھی یا جو احساسات یا جو کیفیات تھی، میں نے اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور جس میں انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس حق کو ادا کیا ہے۔ پہلا یہ کام۔ دوسرا جو کام محمد حسین فاضل، علامہ محمد حسین فاضل نے اپنی کتاب مجالس امام حسین میں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جتنے بھی اشعار ہیں
سید الشہداء کے، جناب زینب کبریٰ کے، ابوالفضل العباس کے، جناب قاسم کے، اور جتنے بھی شہداء، اصحاب، اعوان جو راستے میں آپ نے کہے، یا جو اصطلاحات ہیں عربی کی جو ہماری زبان میں یہاں اردو میں اتنی رائج نہیں ہے، ان کو بہت خوبصورتی سے اردو زبان کے مزاج میں اتارا ہے، اور وہ بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، وہ مصیبت نہیں ہے، اس میں کوئی سانحہ یا کوئی واقعہ نہیں ہے، لیکن جو ایک نظریہ، جو تھاٹ ہے، اس کو بہت اچھے انداز میں پہنچایا، اور وہ ہمیں علم ہونا، پتہ ہونا بہت ضروری بھی ہے، بیان بھی ہونا چاہیے ہے، اور جو مصیبت کی روح ہے اس تک ضرور یہ کچھ چیزیں پہنچاتی ہیں۔ یہ ہو گئیں کچھ کتابیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کتابوں کے اندر تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مثلا لکھی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک چیز لے رہی ہوں کہ جو سب سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کربلا کے شہداء کی تعداد تھی 72، اور جب آپ حرم جائیں زیارت کرنے کے لیے اور شہداء کربلا کے نام لکھے ہوں تو وہ کتنے؟ 100 سے زیادہ۔ تو لوگ کنفیوژن میں آتے ہیں۔ اسی طرح جناب علی اکبر پہلے شہید تھے یا آخری شہید تھے؟ کنفیوژن میں آتے، کوئی کہتا پہلا ہے، کوئی کہتا آخری ہے۔ اسی طرح جناب زینب کی ردا کتنی چھنی نہیں چھنی، سر برہنہ تھا، ننگا تھا نا، وہ کس حد تک تھا، آیا ممکن ہے؟ اور بہت ساری چیزیں، جناب ام لیلہ تھیں نہیں تھیں، اور تاریخ کی اتنی ساری چیزیں، بالخصوص کربلا کی اتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ ایک کنفیوژن میں کہیں یا ایک غیر حتمی نتیجے تک پہنچتے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مصائب کو کس طرح بیان کریں۔ مجھے بہت تأسف کے ساتھ، افسوس کے ساتھ بیان کرنا پڑتا ہے کہ میں ایک خاتون سے ملی اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میں اس چیز کو ایز این آئیڈیل نہیں پیش کر رہی، میں افسوس کے ساتھ بتا رہی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ روایت ہے، زیارت ناحیہ میں بھی ہے، کہ سید الشہداء جب گھوڑے کی زین سے گرے تو آپ زمین پر نہیں پہنچے، آپ کا لاشا معلق تھا۔ جب آپ کا بدن اطہر معلق تھا تو وہ زمین پر کیسے آیا؟ میں ابھی جواب دینے ہی والی تھی تو انہوں نے اس بات کو مزید اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھانے کے لیے مجھ سے کچھ باتیں کوٹ کی جو میرے خیال میں یہاں کوٹ کر سکتی ہوں، عوام میں نہیں کوٹ کر سکتی ایسی باتیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سوچتی ہوں کہ اگر ایک تیر ہے اور ایک انسان کے بدن پر لگا ہے، اور اکثر روایات میں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ وہ تیر جو ہیں وہ آر پار ہو گئے تھے، تو جب وہ آر پار ہو گئے تھے تو اگر تیر کی لینتھ اتنی ہوگی تو وہ تیر کا جو 75% حصہ ہے وہ تو امام کے بدن میں تھا، 25% حصہ باہر تھا، 25% میں سے آدھا 25% آگے کو تھا، آدھا 25% پیچھے کو تھا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بدن تیروں پر معلق ہو؟ میں اس خاتون سے آئی کانٹیکٹ نہیں کر سکی، میری نظریں جھک گئیں، مجھے شرم آنے لگی، میرا دل کانپنے لگا کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میرے بہت ہی عزیز کسی کو 2 انجیکشن لگے ہوں تو میں سوچوں ایسے لگے ہوں گے یا ویسے لگے ہوں گے نا، میرے لیے یہی تکلیف کی بات ہوگی کہ وہ بیمار ہے نا۔ تو اس طرح کے تاریخ کے گوشے یا اس طرح کی چیزیں کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ میں کہوں گی کہ ایسا سوچنا ہی مصیبت میں نادرست ہے، نامناسب ہے، غلط ہے۔ ہمارے لیے اتنی تفصیل میں یا اتنے ڈیپتھ میں یا اتنے اس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس طرح کہتے ہیں ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، اس نے امام سے کہا کہ مولا ہم نے سنا ہے کہ سید الشہداء کی پشت پر قاتل سوار تھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے سینے پر قاتل سوار تھا، تو کس طرح آپ کے جد کو ذبح کیا گیا؟ سوال بہت واضح ہے۔ میرے مولا نے سنا تو امام نے جواب دیا، فرمایا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ذبح پشت سے کیا گیا یا سینے سے کیا گیا؟ کیا تمہارے لیے یہی کافی نہیں ہے؟ امام کے جملے ہیں، کیا تمہارے لیے یہی کافی نہیں ہے
کہ نواسہ رسول کو مظلومانہ ذبح کر دیا گیا. یہی مصیبت بہت ہے جو سچ ہے، جو سچ ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ ایک عالم تھے، ان کے سامنے جب یہ بیان کیا گیا، کہا مصائب پڑھو. جب مصیبت پڑھتے ہوئے کہا کہ جناب زینب کو ابن مرجانہ کے سامنے پیش کیا گیا، ظہر کا وقت تھا جب مصیبت کا آغاز ہوا، مغرب کا وقت ہو گیا. اسی بات پر وہ گریہ کرتے رہے کہ زینب ابن مرجانہ جیسے کہ سامنے آئی. اگر آپ روح سمجھیں، مصیبت کو سمجھیں، مقام سمجھیں جناب زینب کا، ان کی فضیلت کے معترف ہوں، ان کی حرمت کو جانتے ہیں، ان کے تقدس کے آپ خود محافظ ہوں، تو پھر انسان دیکھتا ہے کہ کتنا بڑا ستم ہے اس پاک ذات کے لیے ایسے لعین اور پست کے سامنے آنا، ان کے سامنے پیش ہونا. تو مصیبت تو یہ ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مصیبت واقعی کس طرح ہوئی، بی بی کا سر کھلا تھا یا نہیں تھا، اس کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہی بہت ہے. اس کے دربار میں حاضر ہوئی ہیں، یہی بہت ہے. اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم مصیبت کی روح کو پہنچائیں. حوادث میں یا واقعات میں جو چیزیں پیش آئی ہیں اس کی ضرب تقسیم میں ہم نے کسی عزادار کو نہیں ڈالنا، کسی طرح کی بھی مصیبت کو مبالغہ یا بڑھا چڑھا کر یا بہت جذبات کی لپیٹ میں ڈال کر نہیں بیان کرنا. میں پرسنلی ذاتاً پسند نہیں کرتی کہ ہم اپنی اولاد کو ذہن میں رکھ کر جناب سکینہ کو سوچیں. سکینہ سے محبت اتنی ہونی چاہیے کہ ان کو جب تکلیف پہنچے تو دل میں تکلیف ہو. اولاد کی محبت سے زیادہ آل محمد کی محبت ہے، اولاد کی محبت سے زیادہ اہل بیت کے گھرانے کے بچوں کی محبت ہے. انہی سے ہی ہم نے جو ہمارا فرض ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی مجلس، جو حدیث ہے، جو بیان ہے، اس میں اہل بیت کی تقرب کو اتنا کر دیں کہ جب مصیبت بیان ہو تو دل میں وہ روح پہنچے، اشک پھر جاری ہو. ہمیں ان چیزوں میں نہیں لانا کہ جناب سکینہ کا سن 4 تھا، سکینہ تھی یا رقیہ تھی، جو بھی تھا. امام حسین کی 4 سالہ ایک چھوٹی بچی تھی جو تاریخ میں ثابت ہے، جس کے اوپر کسی طرح کی بحث نہیں ہے، اور ہمیں اس طرح کی الجھن میں پڑنا بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ مظلومیت ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کیا کوئی اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ جناب امام حسین کی کوئی بیٹی ہی نہیں تھی؟ تھی. چھوٹی تھی یا نہیں تھی؟ مظلوم تھی یا نہیں تھی؟ بس یہ حقیقت ہے اور یہی مصیبت ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جو میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی، جب ہم ایران میں تھے، یہ 98 کی بات ہے، علامہ مرتضیٰ عسکری کا انسٹیٹیوٹ اس وقت کام کر رہا تھا، حیات تھے وہ. ہمارے پاس بہت ساری اس طرح کی ڈیبیٹس ہم لوگ کرتے بھی تھے، ریسرچ بھی کر رہے تھے. تو بہت ساری ایسی ڈیبیٹس اور ایسی کنفیوژنز جمع ہو گئیں. ہم نے ان سے وقت لیا، ہم ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ بی بی کی ردا کے بارے میں کیا ہے، کہ برہنہ تھا سر، برہنہ تھا تو نماز کیسے ادا ہوئی، اور ایسی نماز جو ادا ہوئی کیا اس کی قضا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو بچپنے میں ہم سوال لے کر گئے. اور انہوں نے بہت چھوٹے سے جواب میں بہت بڑی مشکل حل کی. علامہ مرتضیٰ عسکری صاحب نے فرمایا کہ کربلا کی جو حقیقت ہے اور جو اس کی مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ سید الشہداء اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو لے کر چند مردوں کے ساتھ کربلا پہنچے. آپ کا چند دن قیام ہوا، نہ انہوں نے 2 محرم تاریخ بتائی، نہ 10 عاشورہ تاریخ بتائی. فرمایا کچھ دن ان کا وہاں پر قیام ہوا، اور قیام کے بعد جب تمام مرد مارے گئے، ایک مرد کے ساتھ، بہت کم مردوں کے ساتھ عورتیں وہاں سے نکلیں اور انہیں مسلمانوں نے دربدر کیا، ذلیل و رسوا کیا، اور پھر کچھ عرصہ قید کیا. قید کرنے کے بعد وہ قافلہ پلٹ کر آیا، اور پلٹ کر انہوں نے 40 میں سب سے پہلا زائرین کا کاروان جو 40 پہنچا تھا زوار کی شکل میں، وہ انہی اسیروں کا تھا. وہاں سے وہ پلٹ کر مدینہ گئے. یہ حقیقت ہے کربلا کی جو میں سند کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ہم لوگ کیونکہ اس وقت طالب علم تھے
انہوں نے ہم سے کہا آپ طالب علم ہیں، آپ بچے ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا یہ سب آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کہا بس یہ مصیبت ہے، اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں اہل بیت کے ساتھ؟ جب یہی چیز ثابت ہے، اتنی سی بات ثابت ہے، اب اس میں اگر بیویوں کو رسوا کرنے کے لیے سر پر 1000 چادر ڈال دی جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ مصیبت تو پھر بھی ثابت ہے. اگر جناب علی اکبر پہلے ہوں یا آخری ہوں، مصیبت تو پھر بھی ثابت ہے. ہمیں اس سے تو کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے مظلوم تھے. ہمارا مدعا کیا ہے؟ ہمارا مدعا یہ ہے کہ وہ مظلوم تھے اور ان کی مظلومیت کو چھپایا گیا، ہم اس کو سینہ بسینہ چلانا چاہتے ہیں. اس کے سوا ہمارا اور کوئی مدعا نہیں ہے، اس کے علاوہ مصیبت بیان کرنے کا اور کوئی سلسلہ نہیں ہے. لہٰذا فرض کیا ہے آپ کا؟ جو معتبر کتابیں ہیں وہاں سے تو تاریخ نقل کرنی ہے، جو حوادث ہیں، جو سانحات ہیں، جو واقعات ہیں، اس کی روح یا کیفیت پہنچانی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کی روح یا کیفیت، مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں اگر یہ واقعہ ایز اٹ از بیان کروں تو نہیں ہوگی، مجلس اس طرح سے نہیں ہوگی، گریا نہیں ہوگا، لوگوں کے دل سخت ہو گئے، جو بھی آپ بات کریں، تو آپ کیفیت کے اوپر کام کریں. اس وقت غلط سلط روایات یا پھر چیخنے چلانے کی یا کسی طرح کی بات کو یا اپنے رشتے یاد دلانے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. پہلی چیز کیفیت کو بیان کرنے کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں مصائب جب پڑھے جاتے ہیں تو اس میں صرف سانحہ واقعہ بیان ہوتا ہے، یہ ہوا پھر یہ ہوا یہ ہوا، جبکہ امام کے جو خطبے ہیں اس کے اندر جہاں آپ نے اپنے آخری خطبے میں اپنا تعارف دیا ہے، ہم مصیبت میں اس کو بیان نہیں کرتے، لازمی ہے اس کو بیان کریں. سید الساجدین نے شام والوں کو کیسے رلایا؟ مصیبتیں سنا کر نہیں، اپنا تعارف دے کر، اپنی فضیلت بتا کر، اپنی معرفت دی. جب وہ جان گئے کہ کتنی عظیم ہستی ہے، کتنی با فضیلت ہے، تو وہ گریہ کرنے لگے کہ اتنا عظیم بندہ اتنا غریب ہو گیا، جس کے لیے اللہ نے اتنا مقام رکھا تھا وہ آج اتنا بے بس ہو گیا. جو دربار شام کا خطبہ ہے آپ کا، جناب زینب کبریٰ نے کوفے والوں سے کیا کہا تھا؟ کچھ بھی نہیں، انہیں صرف بتایا تھا کہ میں کون ہوں اور اس کوفے میں تم نے علی سے کیا کیا حاصل کیا ہے اور اللہ نے قرآن میں اس دنیا کے بارے میں کیا کہا. آپ نے نہیں بتایا، حوادث نہیں نقل کیے، واقعہ نہیں نقل کیا، بلکہ آپ نے کیفیت بتائی. تو جو خطبات ہیں اور بطور خاص رجز جو اہل بیت کے، اصحاب کے، اعوان کے موجود ہیں، وہ رجز ضرور بیان کریں. جو آپ میں سے جو لوگ جاتے ہیں کربلا زیارات کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا حرم میں جگہ جگہ رجز لکھے ہوتے ہیں اہل بیت کے، اصحاب کے، اعوان کے، امام کے اور ابو الفضل عباس کے رجز اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا کیوں ان کو باوفا کہا جاتا ہے. وہ کس طرح کلام کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، بول رہے تھے، اور وہ جو نہتا تھا، جو خالی ہاتھ تھے، آپ کے پاس ایک نیزے کے سوا کچھ نہ تھا، اس کا وہ بولنا کیا اثر رکھ رہا تھا، کیا تاثیر چھوڑ رہا تھا. ہم میں سے ہر کوئی ابو الفضل عباس، آپ جانتے ہیں کہ ان کی مجلس میں بہت زیادہ محنت نہیں ہے، لیکن معرفت کی ہمیں ضرورت ہے. ان کے رجز نہیں اس طرح سے سنائے جاتے اور بہت بہت خوبصورت ہیں ان کے رجز. ضرور نکالیں، ضرور اس کا مطالعہ کریں، ضرور اس کو پڑھیں. محمد حسین فاضل جن کی کتاب میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے مجالس امام حسین، اس میں انہوں نے بہت سارے رجز نقل کیے ہیں. ایک اور چیز جیسے جو اشعار ہیں شیعاتی اما ان شربتم ما، کتنی خوبصورت وصیت ہے. جناب زینب کبریٰ کے کچھ کلمات ہیں جو بہت پیارے ہیں، ان کو نہیں اس طرح سے بیان کیا جاتا کہ آپ نے سر امام حسین کو کس طرح مخاطب کیا. مثلا کچھ چیزیں ہیں جیسے بازار شام میں امام حسین کے سر نے جو کلام کیا قرآن کے اوپر، اس کلام کے پیچھے مصیبت تھی نا.
اہل بیت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حوادث نہیں بیان کرتے، وہ اپنی فضیلت کے ذریعے بتاتے ہیں کہ کن پر مصیبت ہو رہی ہے. تو ایسے واقعات کو ہم فضیلت ہے کہہ کر حدیث میں ڈال دیتے ہیں، مصیبت میں نہیں لاتے. آپ نے سہل بن ساعدی کا واقعہ سنا ہوگا. اس نے آ کر امام زین العابدین سے کیا پوچھا تھا، آپ کون ہیں؟ امام نے کیا جواب دیا؟ قرآن کی آیت سنائی، فضیلت بتائی نا. پھر پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے آیہ مودت سنائی. اور جب اس نے وہ حیران ہوا، پوچھا کہ آپ ان کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان اہل بیت کو جانتے ہو؟ کہ لگا جانتا ہوں، مانتا ہوں، غلام ہوں ان کا. فرمایا ہم وہ اہل بیت تھے. یہ مصیبت تھی، یہ مصائب تھے جو امام نے سنائے. اور ہمارے کلچر میں اردو عزاداری میں یہ چیز بہت مسنگ ہے. عربی اور فارسی عزاداری میں بہت زیادہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے، اسی لیے وہ ہماری طرح مصائب کی ضرب تقسیم میں الجھے ہوئے نہیں ہیں. انہیں یہ تکلیف نہیں ہوتی کہ بھئی ایسا ہوا تھا یا ویسا ہوا تھا، کیونکہ جو پورا پیغام ہے کربلا کا مصیبت کے اندر وہ بھرپور پہنچتا ہے. تو دوسری یہ چیز بہت ضروری، تیسری چیز رجز، دوسرا خطبہ، اور پہلا روح، جو کیفیت ہے اس کے اوپر کام کریں. اور پھر جو کچھ علماء ہیں، آپ لوگ تو بہت خوش نصیب ہیں. میں صرف ایک کیا کہوں، تاکیداً کہہ رہی ہوں، ورنہ ماشاءاللہ آپ لوگ تو علماء کی زیارات بھی کرتے ہیں. کسی مدرسے میں پاکستان میں اتنے علماء نہیں آتے جتنا آپ لوگوں کے لیے یہاں ارینج کیا جاتا ہے، اور آپ لوگ ان سے وہ بھی کرتے ہیں، سوال جواب بھی کرتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے آپ کے پاس توفیق ہے. آپ لوگ جب بھی کسی عالم، اور سوشل میڈیا بھی بہت ہیلپ کرتا ہے، کسی کا بھی کچھ کوئی روایت ایسی سنیں، سوال کرنے کی عادت ڈالیں. ضرور ان سے پوچھیں کہ آغا یا خواہر میں اس چیز کو نقل کر سکتی ہوں، اگر یہ آپ نے کسی مستند ذرائع سے سنا ہے. سوال کیجئے، اگر وہ کہتے ہیں ہاں آپ نقل کر سکتے ہیں، کوئی مستند معتبر عالم ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحیح اور درست روایات کو بیان کرنے والے ہیں، تو وہ حوادث ضرور بیان کریں، ضرور بیان کریں. پھر ان سے ایک دفعہ اجازت لے کر، پوچھ کر، کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی کوئی ضعیف روایت چیز کوئی بیان کر رہا ہو اور بعد میں وہ خود بھی سوچ رہا ہو کہ آئندہ نہیں بیان کرنی، تو ہم اس کے آگے بڑھانے والے نہ بنیں. ایک دفعہ پوچھنا ضروری ہے. آپ کے پاس آتے ہیں، آپ پاس آ کر پوچھیں. اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ ان کے جو فیس بک پیجز ہوتے ہیں یا دوسرے پیجز ہوتے ہیں ادھر سے کوئی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اور ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں، اور اس کی بنیاد پر پھر آپ لوگ جس طرح سے چاہیں اسے پسند اس مصیبت کو آگے نقل کریں. ایک اور چیز جو باب مصیبت میں ہے وہ ہے اہل بیت کے مصائب کا آپس میں جو ارتباط ہے. میں اس چیز کو ذاتاً بہت مس کرتی ہوں کہ ہم جیسے ایام فاطمیہ ہیں تو ہم ایام فاطمیہ کے اندر کربلا کا ذکر ضرور کریں گے. ایام شہادت امیر المؤمنین ہیں تو اس میں کربلا کا ذکر ضرور ہوگا، لیکن جب کربلا کے ایام ہیں تو ہم باقی معصومین کو بھول جاتے ہیں نا، جبکہ ربط ہے. سب سے اہم چیز مجھے ذاتاً بہت تکلیف ہوتی ہے، اور میں بہت اس بات کو سب اپنی جو ہمارے علماء سرکل ہے، فرینڈز ہیں جو میڈیسن پڑھتی ہیں، ان سے بھی بار بار ایک تلقین کرتی رہتی ہوں کہ یہ پڑھنا چاہیے ہمیں. وہ ہے مثلا جنت البقیع کی مظلومیت، بہت کم ذکر ہوتی ہے. اس کو ہم بہت کم بیان ہوتا ہے. ہم امام حسین کے مصائب میں جو آج کے مظلوم ہیں انہیں بھول جاتے ہیں، ربط ہی نہیں دیتے، غیر مرتبط ہیں، یعنی صحیح سے اچھے سے لنکڈ نہیں کیے ہوئے. لازمی ہے کہ آپ ایام شہادت سید الشہداء یا ایام شہادت اسیران کربلا، شہدائے کربلا، امیر المؤمنین کی مصیبت بھی یاد رکھیں، جناب فاطمہ الزہرا کی مصیبت بھی یاد رکھیں، ایام فاطمیہ سے بھی انہیں جوڑیں، اور پھر باقی جتنے بھی آئمہ، بالخصوص جو قبور آئمہ کرام کی جنت البقیع میں ہیں انہیں ضرور یاد رکھیں، ان کا ذکر کریں، کیونکہ ہمیں جو ملا ہے محرم سفر سے ملا ہے، اور محرم سفر کی بدولت ہم اپنے باقی سال کو آباد کر سکتے ہیں.
باقی ایام کے لیے ہم اس میں تبلیغ کر سکتے ہیں. اگر ان ایام میں آپ محبت یا مظلومیت جناب فاطمۃ الزہرا بیان کریں گے تو آپ کا ایام فاطمیہ بھی بہتر کامیاب ہوگا نا. تبلیغ کے اعتبار سے اچھی مجلسیں ہوں گی. ہماری زندگی قربان ہے ان پر. میں ایام فاطمیہ میں بہت کوشش کرتی ہوں ذاتاً کہ جتنا ہو سکے مجلس پڑھوں. کوئی کبھی بھی بلائے اٹھ کے چلے جانا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی انہی کی دین ہے، انہی کے طفیل ہے، اور ہم نے پلٹ کر جنت بھی انہی کے ہی ہاتھ سے لینی ہے. تو ہر سانس مقروض ہے. تو ایام فاطمیہ میں ایک میں یوں کہوں گی ایڈیشنل فریضہ اپنا سمجھیں، مادر حسین ہے ان کے لیے، اور لنک کریں ہر مصیبت کو جو کربلا میں ہے، جو یہاں پیش آئی، اس کو جناب فاطمہ کی مصیبت اور امام حسین کی، امیر المؤمنین کی مصیبت اور امام حسین کی، امام حسن کی مصیبت اور امام حسین کی، امام زین العابدین کی مصیبت اور شہدائے کربلا کی، اور اسی طرح سب کو کرتے جائیں. اور آج کی جو مصیبتیں ہیں، مثلا داعش عراق پر حملہ آور ہوئے، سیریا پر حملہ آور ہوئے، ہم مصائب میں نہیں بیان کرتے، کرنا چاہیے. یہ آج کی مصیبت ہے، یہ آج کی کربلا ہے، مختلف نہیں ہے. ان کو ربط دیں، ان کو جوڑیں، ان کو لائیں، بیان کریں. آج آپ لوگ زیارات پہ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے حرم میں ہر کچھ دیر میں ایک شہید کا جنازہ آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک اور گھر اجڑ گیا. ہم تو صرف میت دیکھتے ہیں نا، پیچھے ایک اور گھر اجڑا ہے، ایک اور ماں روئی ہے، ایک اور بچہ یتیم ہوا ہے. یہ اتنی بڑی قربانی ہے. یہ 72 کی تعداد سے نکل کر کہاں پہنچ رہے ہیں ہم لوگ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. میں حرم میں بیٹھی دیکھ رہی تھی، جنازے آ رہے تھے بار بار، اور ان کی نماز جنازہ ہو رہی تھی. وہیں ایک خادم تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ شہید ہوئے ہیں تو ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے کہ جن کی فیملیز ہوتی ہیں انہیں حرم، بچوں کو حرم اپنی سرپرستی میں لے لیتا ہے. تو میں نے کہا پھر کوئی آرفنیج ہوگا، یقینی سی بات ہے، کوئی یتیم خانہ ہوگا. کہاں یتیم خانہ ہے؟ میں نے کہا اگر ہم وہاں جانا چاہیں، کہا ضرور آپ جائیں، فلاں جگہ پر ہے، وہاں آپ جا کے وزٹ کریں، بچوں سے ملیں. میں نے کہا ایک یتیم خانے میں کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک یتیم خانے میں 500 سے 700 کے درمیان بچے ہیں. میں نے کہا اور کتنے یتیم خانے ہیں؟ کہنے لگے 12-15 یتیم خانے. میں نے کہا تو ٹوٹل تعداد کتنی ہوئی؟ کہنے لگے بہت زیادہ ہے، اور یہ تعداد ابھی رکی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اتنے ہیں اور بس، ابھی تو اور یتیم آئیں گے. تو پھر احساس ہوا کہ مصیبت تو ہے، کربلا تو ہے، میری اور آپ کی آنکھ سے اوجل ہے. اس لیے ہم جب مصائب بیان کرتے ہیں تو ہم 1400 سال پہلے چلے جاتے ہیں، اور جہاں ہم جی رہے ہیں، جس ماحول میں، جس دنیا میں، جن حالات میں جہاں کربلا ہے، اس سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتے، اس کا ذکر نہیں کرتے. تو لازمی ہے کہ ہم جب مصائب پڑھیں تو ان مصیبتوں کے اندر جو آج کی کربلا ہے، جو اس وقت کی کربلا ہے، جو آج کے شہداء ہیں، جو آج کے مجاہدین ہیں، ان کے بارے میں. اور بطور خاص جو اب ہم سب جانتے ہیں یہ مزارات کے حرم کے دشمن ہیں، ہے نا، حرم کے دشمن ہیں، اور جتنے بھی شہید ہونے والے ہیں وہ حرم کا دفاع کرنے والے ہیں، حرم کا دفاع کرنے والے ہیں. تو حرم کے دفاع سے میں ایک چھوٹی سی بات جو میں خود مصائب میں بہت نقل کرتی ہوں اور مجھے پسند بھی بہت ہے، کہ کہتے ہیں کہ ایک شہید تھے، ان کو جب لایا گیا ان کی میت کو ان کے وطن، تو ان کی تمام چیزیں آئیں. اور وہ شہید تھے جو حرم سے جب دفاع کر رہے ہوتے ہیں جنگ سے، انہیں محاذ سے کچھ عرصے کے لیے بریک ملتی ہے، گھر آ سکتے ہیں، نہیں آتے تھے. جب ان کی میت آئی، ان کی تمام چیزیں آئیں، تو ان کی ڈائری تھی اس میں، جس پہ انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی تھی، لیکن ہر کچھ پیجز کے بعد ایک بات بار بار لکھی ہوئی تھی جو بہت تکرار کی تھی اس شہید نے. اور وہ جملہ ایک چھوٹا سا تھا کہ اے زینب ایک دفعہ اسیر ہوئی تھی، اب دوسری دفعہ اسیر ہونے نہیں دوں گا. دیکھیں اس کے اندر روح ہے نا، کہ ایک مجاہد جو گیا ہے وہ کس جذبے کے ساتھ گیا ہے، اور وہ کربلا میں کھڑا ہے. شام ہے، وہ اسی شام میں کھڑا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کون بی بی کی طرف آ رہا ہے. اور یہ آج کی 2016-17 کی بات کر رہی ہوں.
کوئی بہت پرانی بھی بات نہیں ہے. تو یہ باتیں ہماری زبان سے پہنچنی ضروری ہیں تاکہ سب کو معلوم ہو کہ آج کربلا کیسے آباد ہے اور آج کی مصیبت کیسی ہے اور اس کو کس طرح سے ہمیں اپنے سینے تک رکھنا ہے. بے خبر تو مومن کبھی بھی بے خبر نہیں ہوتا، بے بہرا نہیں ہوتا، ہمیشہ ہوشیار اور الرٹ ہوتا ہے. لہٰذا یہ کچھ چیزیں ہیں جو بطور ذاکر، بطور عالم، بطور ریسائٹر ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم باب مصیبت میں ان کا ذکر کریں، ان کو بیان کریں، اور معتبر مستند حدیث کے ساتھ جو کام اللہ نے جبرائیل کے سامنے کیا، جبرائیل نے رسول کے سامنے کیا، رسول نے پنجتن کے سامنے کیا، وہ آج آپ کے حوالے ہے. یہ اللہ کا کام ہے، یہ جبرائیل کا کام ہے، یہ رسول اللہ کا کام ہے کہ وہ ذکر مصیبت سید الشہداء کریں. تو لازمی ہے کہ ہم اس امر کو جو جتنا بڑا ہے، چاہے لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال کر چہرے چھپا کر ہی کیوں نہ بھاگ جائیں، ہم نے یہ کام کرتے رہنا ہے. یہ فضیلت ہے جو ہمارے ذمے ہمارے شامل حال ہوئی ہے، اسے ہمیں اپنے شامل حال رکھنا ہے. اور تادم مرگ جب تک سانس چل رہی ہے، ہم اور ہمارے بعد ہماری نسلیں اسی عزاداری میں، اسی ذمہ داری میں اور اسی فعل میں رہیں انشاءاللہ. خداوند کریم ہم سب کی مختصر سی اس توفیق کو قبول کرے اور ہمیں راہ حق پر، راہ استقامت پر قائم و دائم رکھے، اور مدرسہ القائم کو اسی طرح پھلتا پھولتا رکھے، دشمن کی نظر سے محفوظ رکھے، حاسدوں کے حسد سے دور اور پاک رکھے، اور ارحم الراحمین جہاں جہاں پر بھی خیر چاہنے والے، اس پر عمل کرنے والے موجود ہیں، ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. پروردگار عالم میرے آقا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، اور جب میرے مولا ظہور فرمائے تو ہمیں ہمارے بچوں اور بزرگوں سمیت ان کے اصحاب اور اعوان میں جگہ عنایت فرما. انک السمیع الدعاء برحمت وآل محمد صلوات. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن